جذبات ایکچولی اگر ہم جذبات کو سمجھیں تو جذبات ایک قسم کا ہمیں اشارہ دیتے ہیں، اور وہ اشارہ دیتے ہیں کہ آگے کوئی خوف ہے، آگے کوئی خطرہ ہے، یا وہ اشارہ دیتے ہیں کہ آگے کوئی انعام ہے، آپ کے لیے ریوارڈ ہے۔ تو جذبات ایکچولی ایک کمپاس کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے کمپاس کام کرتا ہے نا، وہ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ ڈائریکشن۔ اور اگر کسی شخص کو کمپاس استعمال کرنا آتا ہے، دیکھنا آتا ہے، ریگولیٹ کرنا آتا ہے، تو وہ اپنے لیے صحیح سمت کا چناؤ کر سکتا ہے، نہ کہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے۔ سو اگر ہمیں بھی اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا آتا ہے تو پھر ہم اپنے لیے صحیح ایکشن کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ ہم چوز کر سکتے ہیں کہ میں نے کس ایکشن کو چوز کرنا ہے اور کس ایکشن کو ڈیفیوز کرنا ہے، کیونکہ جذبات ہمیں بہت سارے اعمال کرنے کا بھی کہتے ہیں اور ان سے رکنے کا بھی کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جو اس سے کنیکٹڈ ہے، وہ ایگزامپل تھوڑا سمجھنے میں مدد ملے گی کہ لیٹس سپوز اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے یا کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک ایموشن آتا ہے۔ آپ کسی کو بتائے گا کہ وہ کون سا ایموشن آتا ہے؟ خوف کا ایموشن آتا ہے کہ اب اگر میں پکڑا گیا یا والدین کو پتہ چل گیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا، مجھے کنفرنٹیشن فیس کرنا پڑے گی، یہ ایک ایموشن آتا ہے مجھے۔ تو یا تو پھر وہ اس کنفرنٹیشن سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایک رد عمل کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی، اس کے نتیجے میں اس کے دماغ میں خوف آیا اور وہ اس ایموشن یا یعنی اس خوف کے نتیجے میں جو کنفرنٹیشن پیدا ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یا پھر وہ کچھ بھی نہیں بولتا، خاموشی سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور ایسا ہم یوزلی گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اور وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، مجھے تو نہیں پتا۔ تو ایکچولی وہ خوف اسے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتا ہے یا اوائڈ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ بٹ تھوڑی دیر میں جو والدین انوینٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، اور پھر جب وہ اس بچے کو حاضر کر لیتے ہیں اور پکڑا جاتا ہے، تو کیا اس خوف کو اوائڈ کرنا، اس کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنا کارآمد ثابت ہوا؟ بیکار ثابت ہوا۔ اس کو پھر وہی والدین سے کنفرنٹیشن کو فیس کرنا پڑا اور کنفرنٹیشن میں جانا پڑا جس میں وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب میں سیم صورتحال آپ کو بتاتا ہوں، سیم ایموشن کی صورتحال ہے، سیم ایموشن ہے کہ لیٹس سپوز اگر کوئی بچہ جنگل میں ہے اور وہ کسی خونخوار اینیمل کو دیکھتا ہے، جانور کو دیکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ خوف ہوگا، اور جب وہ خوف ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اس خوف سے بچنے کے لیے، اس جانور سے مقابلے سے بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ دوڑ جائے گا، اور یہ دوڑ جانا اس کے لیے بیکار جائے گا کیا؟ نہیں، فائدے مند جائے گا، کارآمد ہوگا۔ ایموشن کیا تھا؟ سیم۔ ایک ایموشن پہ اوائڈ کر جانا، دوڑ جانا، خاموش ہو جانا بیکار ثابت ہوا، آپ کی وہی کنفرنٹیشن فیس کرنا پڑی، ڈانٹ سننا پڑی۔ مگر سیم ایموشن پر ایک مختلف سچویشن میں بھاگ جانا، دوڑ جانا کارآمد ثابت ہوا، زندگی بچ گئی۔ تو یہ جو ایموشنز کی گیم ہے، جذبات کی جو گیم ہے، یہ بڑی یعنی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں اور سیکھ جائیں تو پھر ہم اپنے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں اس طرح کی کنفیوژن کا سامنا نہیں ہوگا کہ کب کس جذبے پر ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے تو کیا ریئیکٹ کرنا ہے، کب کس جذبے پر ہم نے اس کو لفٹ نہیں کرانی، ہم نے دوڑ جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ آپ سب سے ایک سوال ہے، اس سارے اس معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے سوال ہے، انسان کی زندگی کا سب سے اہم لیسن کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ بینگ ہیومن، ہم سب کی زندگی کا سب سے اہم لیسن کیا ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی شخص وہ لیسن
سیکھ جاتا ہے تو وہ کیا ہے, کون سا لیسن ہے؟ پروڈکٹ لائف. اچھا جی, اور کوئی بتائے کہ ہمارا بینگ ہیومن کون سا ایک لیسن ہے جو سب سے اہم ہے, وہ ہر انسان کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے, اور اگر وہ یہ لیسن سیکھ جاتا ہے تو اس کی زندگی بڑی کامیاب ہے. ایموشنل انٹیلیجنس. جی, انسان غلطیوں کو بولتا ہے, غلطیوں کو بولتا ہے. جی سر, اگر انسان کوئی غلطی کرے تو اس غلطی سے سیکھے اور اس کو آگے امپلیمنٹ کرتے ہوئے وہ غلطی دوبارہ نہ کرے. جی, اور جی نفع اور نقصان کی پہچان. نفع اور نقصان کی پہچان. شاید صاحب بہت قریب پہنچ گئے ہیں, بہت قریب پہنچے ہیں. ابھی تک لوگ بہت دور دور تھے, مگر آپ کا جواب کافی قریب ہے. جی لیونگ اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہو. جی کیا لیونگ اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہو. لیونگ اسٹینڈرڈ کو. جی, اور وہ بتائیں انسان کی زندگی کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ اسٹرگل. اگر وہ سیکھ جائے تو کامیابی. جی اسٹرگل, چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا سیکھ لینا. چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا سیکھ لے گا. جی فراز بولا وزڈم. فراز بول رہا ہے وزڈم. جی نیکی اور بدی کی پہچان ہی ہوتی ہے. جی, نیکی اور بدی کی پہچان. جی, اور قریب ہے. جی کرنے سے پہلے اسے نتیجے سے سوچ لیا جائے کہ نتیجہ دینے کے بعد نتیجے کا سوچ لیا جائے. جی, اور کوئی بتائے, جاوید بتائیں گے. اچھا جی, اور کوئی جو سب سے اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان سیکھ جائے کہ کون سی چیزیں اسے مزہ دیتی ہیں اور کون سی چیزوں میں تکلیف ہے. جیسے شاہد صاحب نے بھی جواب دیا کہ کس میں نفع ہے اور کس میں نقصان ہے. یہ سیکھ, اگر انسان یہ سیکھ جائے, تھوڑا سلو کر دیجیے گا, اگر یہ سیکھ جائے کہ کس میں مزہ ہے اور کس میں تکلیف ہے تو یہ اس کی زندگی کا بہت اہم سبق ہے. دیکھیں نا, ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس یہ سبق نہیں ہوتا, اسی لیے تو وہ بھٹکتے رہتے ہیں. وہ جن چیزوں میں مزے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, آپ بتائیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان, تکلیف. یہاں تک کہ کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے, یہاں تک کہ پوری فیملی کی تکلیف, اس شخص سے جڑا ہر شخص تکلیف میں جاتا ہے, مگر وہ اس نے یہ سیکھا جو کہ غلط سیکھا, اس کو نہیں پتا ابھی تک کہ یہ مزیدار نہیں ہے, یہ تکلیفیں ہیں. اور وہ جنہیں تکلیفیں سمجھتا ہے بعض دفعہ اپنے پرابلمز کو فیس کرنے کو وہ تکلیفیں سمجھتا ہے, تو وہ تکلیفیں نہیں ہوتے ہیں. جیسے کل میرا میرے کلائنٹ ہے, ان کے ساتھ سیشن تھا, وہ اسٹوڈنٹ ہے دبئی میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں جم چلا جاتا ہوں. جب مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں جم چلے جاتا ہوں اور میں وہاں ورک آؤٹ کرتا ہوں, اور بعض دفعہ میں 2-3 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا رہتا ہوں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں یہ جو جم جانا 2-3 گھنٹے ورک آؤٹ کرنا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک تو نہیں ہے اتنا زیادہ ورک آؤٹ کرنا, اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا, اس کے لانگ ٹرم نقصان دہ اثرات آ سکتے ہیں, کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, آپ کو بھی اس کا علم ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو جن مسائل سے آپ بھاگتے ہیں ان مسائل کو حل کرنا سیکھ لینا چاہیے؟ یعنی جن مسائل سے آپ بھاگتے ہیں تو کیوں نہ آپ ان مسائل کو حل کرنا سیکھ لیں. اور پھر میں نے ان کو اپنی ایک لرننگ بتائی جو میں نے بھی سیکھا. میں نے کہا کہ میں بھی کبھی آپ کی طرح سوچتا تھا, اور میں بھی سوچتا تھا کہ میرے جو مسئلے ہیں یہ میرے مسئلے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, میں بھی کبھی ایسے سوچتا تھا کہ میرے جو مسئلے ہیں یہ میرے مسئلے ہیں, and I am the only single one in this planet who face this problem. بٹ میں نے سیکھا تجربے کے ساتھ, اور لکیلی کیونکہ میری فیلڈ ایسی ہے, میں نے لوگوں کو سکھاتے سیکھا, تو میں نے سیکھا کہ ہم سب کے مسئلے ایک جیسے ہیں. ہم سب ایک طرح کے مسئلوں کو فیس کرتے ہیں. ہم سب کے ایک طرح کے کچھ چیلنجز ہیں, سٹریسز ہیں, کچھ ٹینشنیں ہیں. اور میں نے سیکھا, اب اگلا پوائنٹ بڑا اہم ہے, میں نے سیکھا کہ ہمارے جو مسئلے ہیں
یہ مسئلے پہلے بھی بہت سارے لوگ فیس کر چکے ہیں. میں پہلا بندہ نہیں ہوں جو یہ مسئلے فیس کر رہا ہوں. میں جو مسئلے فیس کر رہا ہوں, آپ جو مسئلے فیس کر رہے ہیں, پہلے بہت سارے لوگ یہ مسئلے فیس کر چکے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے, ان بہت سارے لوگوں میں سے کسی نہ کسی نے کتاب لکھ چھوڑی ہے سولوشن پر, حل پر. اور آپ جس کا نام لیں گے, جس مسئلے کا نام لیں گے, اس مسئلے کے حل پر آپ کو کتاب مل جائے گی. اور میں نے یہ سیکھ لیا, اور مجھے امید ہے آپ بھی سیکھ لیں گے. اب مجھے کوئی مسئلہ آتا ہے, میں کتاب کی تلاش میں لگ جاتا ہوں. لٹرلی مجھے کوئی مسئلہ نیا آتا ہے, میں کتاب کی تلاش میں لگ جاتا ہوں, کتاب کی کھوج میں لگ جاتا ہوں کہ ضرور کوئی ایسی کتاب ملے گی جو مجھے جو مسئلہ آ رہا ہے, یہی مسئلہ پہلے کسی کو آیا ہوگا اور وہ میرے سے زیادہ ذہین ہوگا, وہ میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوگا, اور اس نے جو کتاب لکھی ہوگی. اور آج تک جب سے میں نے یہ سبق مجھے ملا, آج تک مجھے کبھی بھی یعنی مایوسی نہیں ہوئی یہ کتاب نہیں ہے. آج تک کبھی مایوسی نہیں ہوئی. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, کہ ہم ایک بہت زیادہ بلیسڈ دور میں ہیں. ہم ایک بہت زیادہ بلیسڈ دور میں ہیں, کیونکہ آج جو امریکہ میں بیٹھا شخص کتاب لکھتا ہے, اگلے گھنٹے میں وہ مجھے مل سکتی ہے. بٹ ہمارے آباء و اجداد کے پاس یہ دور نہیں تھا. ہمارے جو آباء و اجداد تھے, ہمارے جو بزرگ تھے, بڑے تھے, ان کے پاس یہ سہولت نہیں تھی. امریکہ میں لکھے جانے کی والی کتاب سالوں لگ جاتے تھے پاکستان پہنچتے ہوئے, وہ بھی سلیکٹڈ آئٹم, not every book. So we are living in a blessed world. آپ بھی اگر میری جو مجھے سبق ملا, اگر آپ بھی میرے سبق سے فائدہ اٹھائیں گے, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی, آپ کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا, آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار میرے مسئلوں کا حل نہیں ہے. اور سائنٹیفکلی پروفڈ حل ملیں گے, سائنٹیفکلی پروفڈ حل ملیں گے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کی زندگی کا جو سب سے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی ہماری, انسان کی زندگی کا جو سب سے اہم لیسن ہے نا, اگر وہ یہ سیکھ لے کہ کن چیزوں میں مزہ ہے اور کن میں تکلیف ہے, تو بڑا مزے میں ہے. بس وہ یہ سیکھ لے, کیونکہ بہت سارے ہم ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں جب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کن چیزوں میں مزہ ہے اور کن میں تکلیف ہے. جیسے کہ اسموکنگ کرنا, ڈرگز کرنا, اور ایسی غلط عادتوں میں پڑنا. ہم مزے کے چکر میں جاتے ہیں, ہمیں ہوتا ہے بڑا مزہ آئے گا, اور ان دی لانگ رن ہم بڑی پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں, ہم بڑے مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں. جیسے میں عموماً بچوں کے لیے ایک بات بار بار کہتا ہوں, بہت زیادہ کہتا ہوں, کیونکہ ان کو میں اس مشکل سے بچانا چاہتا ہوں. اس لیے کہتا ہوں کہ جو بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے, ان کو ریہیب جانا پڑتا ہے, اور جانا پڑے گا آنے والے دور میں. جیسے آج ریہیب میں وہ لوگ آتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں. کبھی ریہیب میں نشہ کرنے والے بھی نہیں آتے تھے, ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. بٹ میری یہ بات آپ لکھ لیں, نوٹ کر لیں کہ جو بچے ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے, ان کو ریہیب سے گزرنا پڑے گا. ریہیب از ناٹ اے بیڈ تھنگ, اٹ از اے ورک شاپ. اٹ از اے ورک شاپ. جیسے ہماری گاڑی کام نہیں کرتی تو پھر ہم اس کو چک کے مکینک کے پاس لے جاتے ہیں, ورک شاپ لے جاتے ہیں. تو جو بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے, وہ پچھتائیں گے, پریشان ہوں گے, ان کا انجن خراب ہوگا, پھر ان کو ٹیوننگ کے لیے ریہیب جانا پڑے گا. اور یہ تو ریہیب جانا ہے, یہ برا نہیں ہے, مگر تکلیف دہ ضرور ہے. تکلیف دہ ضرور ہے, اس سے انسان تھوڑا پیچھے رہ سکتا ہے. آیا کہ پھر کچھ سالوں میں وہ اس کو ریکور کر لیتا ہے, اس سے نکل آتا ہے. بٹ اگین یہ والدین کی بات نہ ماننا از ناٹ اے پلیئربل تھنگ, اٹ از اے ویری ویری پینفل تھنگ. یہ ڈیفرینشیشن کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ کیا چیزیں مزیدار ہیں اور کیا چیزیں تکلیف دہ ہیں. میرے پاس میرے بالکل سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں, میں آج ان سے اگر سوال کروں, اگر انہوں نے ماں باپ کی بات کو مانا ہوتا, میرا سوال ہے
تو کیا جو تکلیفیں اٹھانا پڑی وہ اٹھانا پڑتی نہیں اٹھانا پڑتی. اور کوئی بندہ نشے کی بیماری میں نہیں پھنس سکتا اگر وہ صرف چھوٹا سا کام کرے, ماں باپ کی بات مان لے, صرف ماں باپ کی بات مان لے. سو یہ ایک بہت اہم سبق ہے اگر آپ سیکھ جائیں کہ کون سی چیزیں مزیدار ہیں اور کون سی چیزیں تکلیف میں ہیں. جی اس کا طریقہ کیا ہے, کیسے سیکھتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آزما کے سیکھتے ہیں, تو اس کا کوئی ڈائریکٹ طریقہ کیا ہے کہ مطلب بغیر آزمائے اکثر چیزوں کو کیسے سیکھا؟ میں نے ابھی بتایا ہر سوال کے جواب پہ کتاب ہے, ہر سوال کے جواب پر ایک کتاب ہے, اس پہ بھی کتاب ہے. اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہیں, مزیدار ہیں, اور کون سی چیزیں ہمارے لیے تکلیفیں ہیں, ان سے بچ کے رہنا ہے. آپ گوگل پہ لکھیں گے نا کہ کون سے بیڈ ڈیسیژنز ہیں جو میں آنے والے دور میں کر سکتا ہوں, میری عمر یہ ہے, میں آنے والے دور میں کر سکتا ہوں, گوگل میری ہیلپ کرے. گوگل آپ کو ہیلپ کر دے گا. جیسے ایک کتاب وہ ہے جو بچوں کے لیے, ٹین ایجرز کے لیے, 6 most important decisions for teens. 6 most important decisions for teens. موسٹلی بچوں کو میں وہ غلطیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, اور وہ کتاب کہتی ہے یہ نہیں کرنی, یہ فیصلے نہیں کرنے آپ نے, ان فیصلوں کو والدین کے پاس رہنے دینا ہے. ان میں ایک فیصلہ ڈرگس کا ہے, دوسرا فیصلہ دوست چوز کرنے کا ہے, ٹھیک ہے, تیسرا فیصلہ عشق معشوقی کے چکروں میں پڑھنے کا ہے, نہیں پڑھنا. وہ کتاب کیسی, وہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے. جو بھی ٹین ایجرز ہیں, لیس دین 25 ایئرز کے ہیں, بہت شاندار کتاب ہے, 6 most important decisions for teens. یہ بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں ٹین ایج میں لیں. تو کتاب ہے, ہر آپ کے دماغ میں جو سوال پیدا ہوتا ہے اس پہ کتاب ہے, اور وہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہوگی. آپ اس کو فالو کریں گے, آپ کو گرنا نہیں پڑے گا. مگر آپ ایسے ہی مجھے کیا پتا ہے, بس مجھے پتا ہے, میرے والدین کو نہیں پتا, یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا, اور مجھے بہتر پتا ہے, اور آپ اس پہ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے فیل ہو جائیں گے. اس میں ایک فیصلہ تعلیم کا بھی ہے, آپ نے پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, نہیں پڑھنا ہے, یہ فیصلہ والدین کے پاس رہنے دیں. وہ بہت سارے بچے اپنی تعلیم غلط ٹائم پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ ٹائم تعلیم چھوڑنے کا نہیں ہوتا, مگر اگر وہ والدین پر رکھیں تو وہ بہتر فیصلہ کریں گے. کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ان کے تجربے ہیں وہ آپ کے دیں گے. تو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا. اس پہ کتابیں ہیں, اس پہ لٹریچر ہے, اس پہ ماہرین کی رائے ہے. آپ کتابوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیں, آپ کو مل جائے گی کتابیں. مجھے آج تک کبھی مایوسی نہیں ہوئی, مجھے ہر مسئلے پر کتاب ملی اور میں وہ پڑھتا ہوں, اس میں میرا حل بھی ہوتا ہے. جی سر, اکثر کیا یہ بات اتھینٹک ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ ایک اپنی زندگی کے پروسیس سے گزرتے ہیں, اسی لیے ان کو انتقال آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ سے نہیں ہوتی. مگر دوسری طرف ہم جو دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ 60-70 نہیں بلکہ میں کہتا ہوں مور دین 80% جو ینگ ہوتے ہیں جنریشن, وہ کبھی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ ماں باپ یا ان کے جو تجربے دار استاد ہیں وہ صحیح ہے. یہ بے شک کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اور وہ صحیح بھی ہے, مگر اگر ہم پریکٹیکل دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. اس کو مطلب ہم معاشرتی طور پر کیسے صحیح کریں؟ بچوں سے کبھی بھی, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے, بچوں سے کبھی بھی اخلاقی یا مذہبی سٹائل میں بات نہ کریں. والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو اخلاقی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, مذہبی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ فیل ہو جاتے ہیں. آپ بچوں کو سائنٹیفک طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ فیل نہیں ہوں گے. آپ ان کو لاجکس دیں گے, آپ ان کو سٹیٹس دیں گے, آپ ان کے سامنے جو ہے اوتھینٹک ریفرنس مٹیریل رکھیں گے, ان کو سمجھ آ جائے گی صحیح طریقے سے. طریقہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. مگر عموماً والدین کیا کرتے ہیں, والدین یا تو محنت کرنا کرتے ہیں, یا ان کو اخلاقیات سکھاتے ہیں, یا ان کو مذہبی حوالے دیتے ہیں. آج کل کے بچوں کو یہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں. آج کل کا بچہ 2+2 ماننے والا ہے, اخلاقی مذہبی طریقوں سے ماننے والا نہیں. آپ اس کے سامنے فیکٹس رکھیں گے, سائنٹیفک فیکٹس رکھیں گے,
وہ فوراً مان جائے گا، بٹ صحیح طریقے کار سے وہ بعض دفعہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ سیکھ کے اس طریقے کے ساتھ آپ بچے کے سامنے فیکٹس رکھیں گے تو وہ مان جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرے حق میں ہے. اور بعض دفعہ اسے پتہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، مگر وہ اس چیز کو نہیں کلیریفائی کر پا رہا ہوتا کہ کیا مزیدار ہے، کیا تکلیف دہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ان کی بات ماننا تکلیف دہ ہے اور قانون توڑنا مزیدار ہے. تو اس نے ابھی یہ سبق جو بہت اہم سبق ہے یہ نہیں سیکھا ہوتا. یہ جو سبق ہے جو کہ بہت اہم سبق ہے کہ یہ سیکھ لینا کہ کیا مزیدار ہے اور کیا تکلیف دہ ہے، وہ اس سے ابھی دور ہوتا ہے. مجھے یہ تو پتا ہوتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ایسے یہ بڑی اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اوکے کام سے نہیں پہنا، وہ دور رہتا ہے. جی آپ اس کو بھی کر لیتے ہیں. ہاں میں یہ پوچھ رہی تھی کہ دیکھیں والدین بھی کبھی کبھی ہمارے اوپر فیصلہ تھوپتے ہیں، وہ فیصلہ مطلب کرتے نہیں ہیں ہمارے لیے، وہ تھوپتے ہیں اور اس میں ہماری کوئی رائے شامل نہیں ہوتی ہے، جس وجہ سے اگر ہم اپنی جگہ پہ صحیح بھی ہوں گے، جیسے کہ فار سپوز ایک بچے کو سائیکالوجی کی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے اور اس کا آپا کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں تو انجینئرنگ کرنی ہے، لیکن اس کا جو اپنا ذہن ہے، اس کی جو اپنی ایبلٹیز ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میں اس میں بہتر کروں گا. لیکن جو پیرنٹس ہیں وہ ڈاؤن اینی لاجک، وہ کہہ رہے نہیں اس کے بیٹے نے انجینئرنگ کی ہے اور وہ مطلب اس میں سکسیزفل ہے تو تم بھی یہی کرو. تو کافی بعض دفعہ والدین کے بھی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنے ذہن کے حساب سے ہوتے ہیں، اپنے تجربے کے حساب سے صرف بولتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس بچے کی اس وقت کیا نیڈ ہے، اس دور کی جو نیڈز ہیں کیا وہ اس میں کمپلیٹ کر سکتا ہے. جو میرے تجربات تھے وہ 50 سال پرانے تھے، لیکن 50 سال پرانا نہ وقت رہا ہے، نہ وہ ریسورسز رہے ہیں، نہ ہی وہ ایکسپیرئنس رہا ہے. تو یہ والدین بھی کافی غلط ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ کیا ہوتا ہے اپنی صحیح جگہ پہ ہوتے ہوئے بھی باغی ہو جاتا ہے، کیونکہ والدین تو اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں اور بچہ سمجھا کے تھک جاتا ہے کہ بھائی میری ایبلٹیز اس چیز میں ہے، یا واٹ ایور دا ریزن. ایجوکیشن کے علاوہ بہت سارے زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی تو مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ والدین کافی فالٹ کر دیتے ہیں اور بچے کو اپنے ہاتھ سے باغی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو کے پھر حرکتیں کرتا ہے. آپ کے سوال، آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے. میری بھی باغی ہونے کی وجہ یہی ہے. بھائی کسی چیز کا جواب مل جائے گا. آگے غلط ہوتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. مسئلہ یہ جب آپ نے کہا کہ ایک لڑکیوں کا چکر نکالتا ہے، میں کہتا ہوں کسی بھی لڑکی کے ساتھ اقبال ہونا ایک میٹھا زہر ہے. کیا ہے؟ میٹھا زہر. اور بیوی کا پیچھے بہت ہے. میٹھا زہر. سر ایجوکیشن کی بات ہے. میٹھا زہر اس لیے ہے کہ اس کو سمجھتے سب ہیں، چاہے وہ ینگ ہو چاہے اولڈ ہو، سمجھتے سب ہیں مگر بعض کوئی نہیں ہے. چلے ہم آپ کے سوال. میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسئلے کا حل اگر انسان کو سمجھ نہ آئے تو وہاں جو ہے نا انسان اپنے پیرنٹس کی، کسی اپنے دوست کسی اپنے خاندان کی، کسی کی بھی اپنے بڑے کی بات مان کر، یہ بھی ایک بڑے مسئلے کا حل ہے. جی آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ تھا کہ بعض دفعہ والدین کسی غلط فیصلے پر ڈٹ جاتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، آپ سب سے سوال ہے، اس دنیا میں سب سے آسان منانا کس کو ہے؟ اگر آپ صحیح ہوں گے تو مان جائیں گے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس دنیا میں سب سے آسان اگر کسی شخص کو منانا ہے تو ہمارا باپ کو ہے وہ کہ آپ ٹھیک ہو، آپ ٹیکچوئل ہو، آپ لوجیکل ہو. سب سے آسان ہم کو منانا، کیونکہ وہ مان جائیں گے اگر آپ صحیح ہوں گے. مگر اگر آپ کالے کام کو چیٹا کرنا چاہیں گے پھر انہوں نے نہیں ماننا. سر مجھے بنانا کمپیوٹر انجینئر، میں میڈیکل کی فیلڈ میں مجھے ڈاکٹر بنانے کے چکر میں بنا فارماسسٹ اور بن میں انویسٹیگیشن آفیسر. نہیں مگر کچھ صحیح بن گئے نا. اچھا دوسرا حصہ تھا تو ایک یہ تو اپنی بات ہے نا کہ مطلب کہ وہ فیکچوئل ہو، اگر ہم اپنے فیکٹ رکھتے لیتے ہیں نا تو آگے سے ان کا مائنڈ پریپیئر ہوتا ہے کہ نہیں، وہ ریلیجیسلی بہت زیادہ اس پہ وہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ ریلیجیسلی مطلب ایسا ہے. اور نہ آپ کے جو فیکٹس ہیں وہ انگریزوں والے ہیں، وہ مطلب
अंग्रेजों के काम है या तो ये तो अंग्रेजों की बातें हैं, ये हमारे उसमें सोसाइटी में नहीं मानी जाती, ऐसा मतलब आप रिस्पेक्टफुली बगैर उनको थ्रेटन किए अगर बात करते रहेंगे, रिस्पेक्टफुली बाइज्जत तरीके से थ्रेटन किए बगैर, अगर आप थ्रेटन करेंगे, मिसाल के तौर पर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं खुदकुशी कर लूंगा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं ये कर लूंगा। थ्रेटन नहीं करना आपने, आप अपनी बात करते रहेंगे बगैर थ्रेटन किए, फैक्चुअली साइंटिफिकली। दुनिया में मैंने ये देखा है सबसे आसान वालिदैन को मनाना है, और अगर वो कोई शख्स वालिदैन को नहीं मना सका तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक नहीं था, क्योंकि वालिदैन जान जाते हैं कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या आपके लिए गलत है। अच्छा, दूसरा जो पार्ट था कि जब वो बात नहीं मानते तो फिर हम बाकी हो जाते हैं। इसका जो जवाब है वो ये है कि इंसान वाहिद मखलूक है, इंसान जो है ये वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि इसको कोई सूरत हाल, कोई वाकया मुतासिर नहीं कर सकता। यानी इंसान वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने ऐसे पैदा किया है कि कोई वाकया या कोई सूरत हाल इसको मुतासिर नहीं कर सकती। इसको फर्क पड़ता है ये उस वाक्य की इंटरप्रिटेशन कैसे करता है, ये उस वाक्य को की तारीफ कैसे करता है, ये उस वाक्य के लिए वर्ड क्या चूज करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको डांटता है मिसाल के तौर पर, और आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं ये बंदा तो मेरे खिलाफ ही है, इसने मुझे चैन से नहीं रहने देना, ये बंदा क्यों मेरी जिंदगी में आ गया, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? नेगेटिव रद्द-ए-अमल होगा। मगर आप कोई शख्स आपको डांटता है, सेम डांट है, इंटरप्रिटेशन ये है कि यार ये मेरी करेक्शन करना चाहते हैं, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या बाकियाना रद्द-ए-अमल होगा? नहीं, हमदर्दाना रद्द-ए-अमल होगा, मोहब्बत वाला। सो इंसान वाहिद मखलूक है जिसको वाकयात, सूरत-ए-हाल, हालातो वाकयात बिल्कुल भी मुतासर नहीं करते। वो उन हालातो वाकयात की तारीफ कैसे करता है, वो उन हालातो वाकयात की इंटरप्रिटेशन कैसे करता है, इट मैटर्स। जैसे कि मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास मरीज आते हैं, एक मरीज आता है खुशबाज रह रहा है, एक मरीज आता है इधर फटा उधर फटा, माँ बाप भी मिलने के लिए आए, उनको भी धमकी, ये कर दिया वो कर दिया, मसला मसाइल दोनों एक ही आए, एक ही तरह से आए हैं। एक ने बहुत जल्द ये इंटरप्रेट कर लिया, दिस इज फॉर माय बेटरमेंट, आई एम हियर फॉर माय बेटरमेंट, अच्छा हो गया। एक ने अभी तक ये इंटरप्रेट नहीं किया कि दिस इज फॉर माय बेटरमेंट, उसकी तारीफ ये है मैंने फिर फंसा था, कदू जान छुपेगी, और दिन काउंट कर रहे हैं, 25 हो गए, 26 हो गए, 27 हो गए, 100 हो गए, खबर मिली 30 और है। ठीक है, तो जितना मैंने देखा है भाई, जितना दिनों पे तवज्जो करता है, जितना दिनों पे फोकस करता है, आकर के उन्हें और दिन मिल जाते हैं। तो सो और जो कहता है यार जो है मेरी बेहतरी वास्ते है, चलो दिन तक रहना तो है ही, चलो कुछ ना कुछ सीखा, उसको देखता हूँ वो बड़ा खुशबाज, इधर फन किया, इधर मौज की, इधर खाया, इधर पिया, टीवी देखा, बड़े अच्छे तरीके से रह रहा होता है। सो हाउ यू इंटरप्रेट, हाउ यू डिफाइन दैट सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर गिविंग टू दैट सिचुएशन, ये मैटर करता है। इंसान को, भैंस को ऐसा नहीं है, गधे को ऐसा नहीं है, कुत्ते को ऐसा नहीं है, कौवे को ऐसा नहीं है, उसको हालातों वाकयात, उसको माहौल, उसको सूरत-ए-हाल मुतासिर करती हैं, मगर इंसान उस सूरत-ए-हाल को देखे ना। एक और एग्जांपल, घर में कोई फौतगी हो जाती है, एक बंदा बहुत बुरी तरह से रो पीट रहा होता है, एक बंदा सारे बंदोबस्त कर रहा होता है, रिश्ता दोनों का एक ही होता है। आप देखते हैं रिश्ता दोनों का एक ही होता है। क्या जो बंदोबस्त कर रहा है बड़ा खुश है, पता नहीं यार होना सी अल्लाह की मर्जी है, और वो उसके लिए एंजॉय कर रहा होता है, कुछ दुरूद पढ़ रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है, गम उसको भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसको गम नहीं होता। मगर आप देखते हैं एक ही घर में ये सूरत हाल हो रही होती है कि बहुत बुरी तरह से
رونا پیٹنا کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے مذہب میں الاؤ بھی نہیں ہے، مگر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جذبات بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. ان کو جذبات کو ریگولیٹ کرنا، مینیج کرنا نہیں آتا. اور ایک ہوتا ہے وہ سارے انتظامات کر رہا ہوتا ہے، رشتے داروں کو فون کر رہا ہوتا ہے، باقی تنظیم کے معاملات دیگر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، سنبھال رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو بھی سنبھال رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں یار حوصلہ کرو. سو ہم انسان کو صورتحال، واقعات، ایونٹس نہیں متاثر کرتے، ہم انہیں ایکسکیوز بناتے ہیں کہ میرے ابا نے میری بات نہیں مانی کہ ہن میں پھر نشہ کرنا ہے، ہن میں پھر گھروں چلے جانا ہے، اب میں نے جو ہے میں نے بھی ابا کی نہیں ماننی. کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا. آپ ابا کی نہیں مانیں گے، اپنا نقصان ہوگا. ابا آپ کی نہیں مان رہا، ہو سکتا ہے آپ کے فائدے میں ہو سکتا ہے آپ کے فائدے میں ہو، کیونکہ ماں باپ بعض دفعہ نہ کرتے ہیں اپنے مستقبل کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اے بچی میں بھی کر کے آیا کہ میں ہون نہیں دیں گے اپنے پتر واسطے. سر کئی معاملے بھی ہوتا ہے جو مشورے دے رہا ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کے بڑے ہیں جو آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، سو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ صحیح ہیں تو تھریٹن کیے بغیر، خطرہ ان کو دیے بغیر، ان کو خطرے میں نہیں لے کر جانا، ان کو خوف میں نہیں لے کے جانا، ان کو تھریٹن کیے بغیر آپ منائیں گے. میں نے دیکھا ہے دنیا میں سب سے آسان ماں باپ کو منانا ہے، سب سے آسان ماں باپ. اگر آپ رائٹ ہیں، اگر آپ لوگ کہتے ہیں انہوں نے نہیں ماننا. ماں باپ جو ہے نا واحد جو illogical بات بھی مان لیتے ہیں. میں آپ کو غلط باتیں بھی مان لیتے ہیں. میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح ہوں گے تو مان لیں گے. بعض دفعہ وہ محبت میں، پیار میں غلط باتیں بھی مان جاتے ہیں. اتنا آسان ہے. اور کسی کو منا کے دیکھیں، بوس کو منا کے دیکھیں، کوئی نہیں مانے گا. بوس کو منا کے دیکھیں یا کسی اور کو منا کے دیکھیں، رشتے دار کو، شوہر کو، بیوی کو یا کسی کو بھی. مگر سب سے آسان جو بندہ ماں باپ کو نہیں بنا سکتا نا، ایک اور پوائنٹ ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ یہ ریلیشن شپ میں کیسا ہے، تو اس کے والدین کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھیں. کیونکہ دنیا میں سب سے آسان ہے والدین کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا، ریلیشن شپ بنانا، کیونکہ وہ ہماری طرف خود ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر میرے والدین کے ساتھ تعلقات میں ہی دو آنکڑے ہیں، دو آنکڑے سمجھتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں. دو آنکڑے نہیں بن پا رہی، تو پھر میری بیوی کو، میرے کولیگز کو میرے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بنا پا رہا، انہوں نے ساڑھے نال کی کرنا ہے. سوچنا چاہیے. میری بیوی کو بھی سوچنا چاہیے، میرے کلیگز کو، میرے دوستوں کو، سب کو جو بھی مجھ سے منسلک لوگ ہیں. کیونکہ دنیا میں سب سے آسان ماں باپ سے ریلیشن شپ قائم کرنا ہے. سب سے آسان ماں باپ سے ریلیشن شپ. تو ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. ہماری بات کیونکہ جذبات کی ریگولیشن کو سیکھنا ہے، تو یہ جو جذبات کو ریگولیٹ کرنا ہے، یہ سیکھنے کا کام ہے، یہ سمجھنے کا کام ہے. آپ اس کو سیکھ کر بہت اچھے سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں، بہت اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں. اور جو جذبات کی ریگولیشن کے سیکھنے کا پروسیس ہے، یہ شروع ہوتا ہے جب جذبات کے بارے میں علم حاصل کرنے سے. اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ جذبات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. جب آپ جذبات کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں کہ مجھے کون سا جذبہ کب آتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں، پہلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے اپنے آپ سے، اگر آپ جذبات کو ریگولیٹ کرنا سیکھ رہے ہیں، اس کے پروسیس میں ہیں، کہ مجھے کون سا جذبہ کب آتا ہے اور میرا رد عمل کیا ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہ سوال؟ ہم سب کو جذبات آتے ہیں نا، کبھی خوف، کبھی خوشی، کبھی غصہ یا کچھ اور. ہم سب کو جذبات آتے ہیں، بہت سارے جذبات ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ مجھے کب خوف ہوتا ہے، اور جب مجھے خوف ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، مجھے کن کن صورتحال میں غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، مجھے کب کب کیسی کیسی صورتحال میں خوشی ہوتی ہے، اور جب مجھے خوشی ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں. تو سارے جتنے بھی جذبات ہیں
مجھے کب کب مزہ آتا ہے، جب مجھے مزہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، مجھے کب کب دکھ ہوتا ہے، جب مجھے دکھ ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں. تو اپنے جذبات کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھنا ہے کہ کب کون سا جذبہ آتا ہے اور میرا اس پہ رد عمل کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی اپنے جذبات کے بارے میں کچھ بتانا چاہے گا کہ مجھے تب غصہ آتا ہے اور میں غصہ آنے پہ کیا کرتا ہوں؟ حسنین سے پوچھتے ہیں. حسنین آپ کو کب غصہ آتا ہے اور پھر غصہ آنے پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب میں پکڑا جاتا تھا سگریٹ وغیرہ پیتے ہوئے تو بھائی مجھ سے ناراض ہوتے تھے، تو الٹا میں اس سے دوبارہ ناراض ہو جاتا تھا کہ نہیں مجھے بات نہیں کرنی. اچھا. اب میں نے اس کو ایسے سیکھ لیا کہ اگر کوئی انسان غلطی کرے یا میں کوئی غلطی کروں تو مجھے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور آگے جا کے بات کرنی چاہیے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے اور میں آئندہ اس کو نہیں کروں. اچھا جی، اور کون بتائے گا؟ جاوید کہاں چلے گی؟ جاوید کہاں چلے گی؟ پانی پینے سے. پانی پینے. چلے فیضان بتائیں گے. فیضان آپ کو کون سا جذبہ آتا ہے؟ کوئی جذبے آتے ہیں آپ کو؟ جی وہ تو پتھر کو نہیں آتے جذبات، انسان کو تو جذبات آتے ہیں. نہیں تو نارمل رہنے میں ہی جذبات آتے ہیں. مجھے بھی غصہ آتا ہے، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر آپ واک کرتے ہیں. اچھا فہد آپ خاموش تو نہیں ہو جاتے؟ خاموش ہو جاتے ہیں. چلیے فہد کو غصہ آتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. جاوید آپ کا بڑا انتظار تھا. آپ کو کون سے جذبات آج کل آتے ہیں؟ غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ماضی کو لے کر افسوس ہوتا ہے. جب افسوس ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اور غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا کوئی ایسے شخص جنہوں نے غصہ آتا اور برتن توڑتا ہو یا کوئی چیزیں توڑتا ہو؟ ارشاد صاحب ہے جی. جی آپ کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے تھے؟ علاج سے پہلے آپ برتن توڑتے تھے. اچھا آپ بھی برتن توڑتے تھے. جی ارشاد صاحب بھی برتن توڑتے ہیں. جی اور کوئی غصہ آتا ہو چیزیں توڑتے ہوں؟ آپ نے شیشہ توڑا تھا. جی آپ سامان توڑتے تھے. میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں بھی کبھی توڑتا تھا چیزیں. لٹرلی جب میں 14-15 سال 12 سال 16 سال مجھے غصہ آتا تھا تو میں گلاس توڑ دیتا تھا، کوئی برتن توڑ دیتا تھا. اور پھر میں نے لوگوں کو سکھاتے آپ سیکھ لیا. میں لوگوں کو لکیلی اٹ از مائی لکینس کہ میں ایک ایسے فیلڈ میں آیا جس میں لوگوں کو سکھانا تھا اور خود بخود میری کریکشن ہو گئی. سو ایکچولی جو جذبات کی ریگولیشن ہے وہ شروع ہوتی ہے اپنے جذبات کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے، اپنے جذبات کو پہچاننے سے اور یہ شناخت کرنے سے کہ میرے جذبے کا رد عمل کیا ہوتا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. جو دوسرا سٹیپ ہے جو کہ جذبات کی ریگولیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جذبہ آتا ہے بیسیکلی وہ کسی سٹیمولس کی وجہ سے آتا ہے. کوئی بھی پرووکنگ سٹیمولس ہوتا ہے جو ہمیں کوئی جذبہ کریٹ کرتا ہے. تو آپ اگر جذبات کی اچھی ریگولیشن کرنا چاہتے ہیں، مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس جذبے اور اس کا جو ایک رد عمل ہوتا ہے اس کے درمیان میں وقفہ کریٹ کرنا ہے، گیپ کریٹ کرنا ہے، خلا پیدا کرنا ہے. جیسے ایک جذبہ آیا تو آپ کا دل کرے گا فوری، یعنی جب جذبہ آئے گا تو آپ کا دل کرے گا فوری کہ بس میں یہ کچھ کر دوں، وہ چاہے غصہ ہے، خوف ہے. مگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقفہ دینا ہے. کیوں وقفہ دینا ہے؟ ہمارے دماغ میں ایک آرگن ہے، اس کا نام ہے ایمگڈلا. جب بھی کوئی جذبہ آتا ہے، جب بھی کوئی ایموشن ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ایمگڈلا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور جب ایمگڈلا ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ فوراً سے ہمارے دماغ میں ایک سسٹم ایکٹیویٹ کرتا ہے اور وہ سسٹم ہے فائٹ اور فلائٹ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جیسے ہی کوئی ایموشن ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ایکچولی برین کے اندر ایک پارٹ ہے، ایک آرگن ہے ایمگڈلا، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایکٹیویٹ ہو کے ہمارے برین کے another سسٹم فائٹ اور فلائٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. فائٹ کا مطلب کیا ہے؟ لڑو مارو. فلائٹ کا مطلب کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ.
دوڑ جاؤ, چپ جاؤ, یہ یعنی رسپانس ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو جب آپ وقفہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ وقفہ دیں گے تو امیگڈلا ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا کچھ دیر میں. جب امیگڈلا ڈی ایکٹیویٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ امیگڈلا ڈی ایکٹیویٹ ہوگا تو برین کا ایک ادر آرگن ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور وہ جو آرگن ایکٹیویٹ ہوگا وہ ریشنل طریقے بتائے گا. وہ کہے گا تم یہ کرو, جو ریشنل لاجیکل طریقے ہوں گے. سو وہ جو طریقے ہوں گے وہ بیٹر آپشن ہوگی. سو جب بھی کوئی جذبہ کریٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس جذبے اور اس کے رد عمل کے درمیان میں خلا پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے, کوئی وقفہ دینے کی کوشش کرنی ہے. جذبہ کہے گا آپ کو لڑ جاؤ, پھٹ جاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو, آپ نے گیپ کریٹ کرنا ہے. آپ نے فوری رد عمل پر نہیں جانا, فوری رسپانس پر نہیں جانا. آپ نے بس کوشش کر کے کسی بھی طرح سے گیپ کریٹ کرنا ہے. جب آپ گیپ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ اس جذبے کی اچھی ریگولیشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مگر اگر آپ پرومپٹ رسپانس, فوری رسپانس, سڈن رسپانس پہ جائیں گے تو وہ ہوگا امیگڈلا کی وجہ سے. اور امیگڈلا ایکچولی اینیمل رسپانس کریٹ کرتا ہے. امیگڈلا جو ہے وہ اینیمل رسپانس کریٹ کرتا ہے کہ جیسے کتے کو غصہ آیا ہو, گدھے کو غصہ آیا ہو, بھینس کو غصہ آیا ہو, گائے کو غصہ آیا ہو, تو وہ کیا کرے گی؟ آپ بھی وہی کریں گے. مگر اگر آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں گے, جیسے مثال میں ایک بات کی 30 منٹس کی, 30 منٹس کی, یہاں تک کہ 5 منٹس کی کر لیں گے, جتنی دیر کا آپ گیپ ڈال سکے ڈال دیں, کیونکہ جتنا وقفہ کریٹ کریں گے اتنا امیگڈلا ڈی ایکٹیویشن میں جائے گا. اور امیگڈلا ڈی ایکٹیویشن میں جائے گا تو another part of brain which is human part, rational part, جو چیزوں کے فیکٹس مانگتا ہے, تم یہ کرنے جا رہے ہو, فیکٹ کیا ہے, جو چیزوں کو جو ہے ایموشنل فیلنگ کے حساب سے نہیں دیکھتا, فیکچوئل حساب سے دیکھتا ہے, لوجک کے حساب سے دیکھتا ہے, وہ ایکٹیویٹ ہوگا. وہ جتنا زیادہ ایکٹیویٹ ہوگا اتنے اچھے رسپانس کی طرف آپ جائیں گے. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے گیپ کریٹ کرنا ہے. اگر آپ گیپ کریٹ کریں گے تو آپ اپنے ایموشنز کی اچھی ریگولیشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور طریقہ ہے ایموشنز کی ریگولیشن کرنے کا. اسی لیے کوئی بات پیرنٹ جو ہے نا اسی کو فوراً جو امیڈیٹ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کی زبردستی یا بڑے لاجک کو صحیح ہو یا نہیں ہو اس کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں وقفہ دے رہتے ہیں. جی, بحث مباحثہ ہو جاتا ہے. بحث تو کرنی نہیں, وقفہ دینا چاہیے. وقفہ دینا, جب بھی آپ کا کچھ جذبہ ایکٹیویٹ ہو آپ نے فوراً کہنا ہے وقفہ, ٹائم آؤٹ. بس آپ نے وقفہ لینا ہے. دل کرے گا آپ کو میں اس کو سنا دوں, یہ کر دوں, وہ کر دوں, اس وقت جو بھی دل کہہ رہے ہیں وہ بڑا غلط کہہ رہا ہے, اس وقت آپ نے وقفہ لے کرنا ہے بس. جی ان دونوں کا تعلق آپس میں ملتا جلتا ہے, تو ان دونوں میں فیلنگ ہماری ایموشن کی فیلنگ آتی ہے. ان دونوں میں ہمارا یہ جواب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا اس بات پہ آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے, کسی کے کچھ کہنے سے آپ کو دکھ بھی ہو سکتا ہے. تو سر میں اپنی فیلنگ اگر بتاؤں تو ان دونوں ایموشن میں مجھے خاموشی کی ہوگی. جسے غصہ کسی بات پہ آتا ہے تب بھی میں خاموش ہو جاتی ہوں, اور اگر مجھے کسی چیز کا دکھ ہوتا ہے تب بھی میں خود خاموش ہو جاتی ہوں. اور غصے میں مجھے ہلکی سی مسکراہٹ بھی آتی ہے, ہلکی سی ہنسی مسکراہٹ, اس کی وجہ مجھے نہیں سمجھ آتی. ارے خاموش نہیں ہونا چاہیے. خاموش ہونا بہت بھیانک ہے, بہت تکلیف کے ہوتا ہے, وہ بعد میں پھر آپ بہت بری طرح سے پڑھتے ہیں. خاموش ہونا ٹھیک نہیں ہے, بات کرنی چاہیے, ایکسپلین کرنا چاہیے. اور وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ گیپ کریٹ, مسئلہ کیا آیا, غصے کی وجہ بنی کیا, اس کے مطابق جو ہے نا پھر خاموش ہونا. اگر کسی بات کا جواب دینا ہوتا ہے تو میں زیادہ تر میرا یہی نوشن ہوتا ہے کہ خاموش ہونا. نہیں چاہے اس وقت نہ جواب دیں آپ گیپ, میں تو ابھی بات کر رہا ہوں گیپ کریٹ کریں. مگر اگین جو بھی واقعہ ہے ایموشن ڈیپینڈنٹ ہے, ایموشن ڈیپینڈنٹ ہے اس واقعے کی انٹرپریٹیشن پر, اس واقعے کی ایکسپلینیشن پر. آپ اس واقعے کی اپنے آپ کو کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں. جیسے کہ ایک مریض کو گھر والے یہاں داخل کرتے ہیں شروع میں,
وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, بڑا ظلم ہو گیا. آپ بتائیں کہ اگر کسی کا پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہو اور اس کے گھر والے اسے اسپتال میں داخل کرا دیں تو کیا یہ ظلم ہے؟ کیا یہ زیادتی ہے؟ مگر اس کی ایکسپلینیشن کیا ہوتی ہے؟ ظلم ہو گیا, زیادتی ہوگی. ظلم اور زیادتی کو تب ہے جب اسے تباہ و برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے, تب ظلم اور زیادتی ہے, اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. مگر وہ کیا کہتا ہے شروع میں جب اس کا ابھی پیراڈائم سیٹ نہیں ہوا ہوتا, وہ کیا کہتا ہے میرے گھر والے بڑے ظالم ہیں اسی لیے تو میں نشہ کرتا ہوں, وہ میری بات نہیں سنتے ہیں, مجھے یہاں داخل کرا دیا, میرا یہ مسئلہ ہو گیا, میرا وہ مسئلہ ہو گیا. وہ انٹرپریٹیشن غلط کرتا ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی صورتحال پیدا ہو, جب کوئی سچویشن کریٹ ہو, اس کی انٹرپریٹیشن کو رائٹ کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اس کی انٹرپریٹیشن رائٹ ہو, اس کی ڈیفینیشن, اس کی ایکسپلینیشن رائٹ ہو, لاجیکل ہو. سر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی شاید سیشن اینڈ ہونے والا ہے, نہیں ٹائم بہت ہے ہمارے پاس. اچھا تو سر لیکن یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ایموشنس کی بات ہے اور ڈیسیشن کی بات ہے, تو اس وجہ سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ جیسے کہ جو سمیر کے کیس میں ہے, ان کے والد صاحب جو نا شروع سے ہی مطلب تھوڑا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹریننگ بھی لی ہے بٹ پھر بھی تھوڑا ان کا ہے کہ فالو اپ کے بارے میں مطلب کرتے ہیں کہ تھوڑا چلو کم کر دو, یا جیسے ابھی اس کے 100 دن ہیں وہ ہم ان کی امی اور میں تو پوری طرح سے انوالو ہیں اس کی ٹریٹمنٹ میں. تو اس لیے بہتر بھی ہے کہ 100 دن جو اس کو ٹائم پیریڈ ملا ہے اپنے جتنے فالو اپ اس کو دیے گئے ہیں وہ پورے کریں. لیکن ان کے فادر تھوڑا کچھ مسئلوں کی وجہ سے ان کو فون کر کے بار بار کہتے ہیں کہ بس واپس آ جاؤ, بس صرف گھر میں دوائیاں کھاؤ, اور جو کہ یہ بھی مطلب فی الحال ہم سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے, لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا آ رہا ہے ان باتوں میں. تو آپ تھوڑا سمیر کے لیے کیا کاؤنسل کرنا چاہیں گے کہ کیا ان کو اپنے والد کی کس طرح سے بات مطلب ذہن میں ڈالنی چاہیے, کس طرح سے نہیں ڈالنی چاہیے, اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایموشن ہے کہ چلو یار میرے فادر کا بہت خرچہ ہو رہا ہے, وہاں پہ ان کو مسئلے بھی آ رہے ہیں کافی سارے, وہاں پہ دوسرے پرابلم بھی ہیں, تو تھوڑا اس طرح سے بھی ایموشنلی یہ ڈاؤن ہو رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ چلو یار چل لیتے ہیں, جو ابو کہہ رہے ہیں وہ مان دیتے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ان سارے مسئلوں سے بڑا اس کی جان کا مسئلہ ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کا مسئلہ ہے. تو پھر میں اس کو تھوڑا کاؤنسل کر لیتی ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارا پریورٹی پر ہے, تو آپ سر تھوڑا اس کو کاؤنسل کرنے کی اس ٹائم اپنے ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کریں. دیکھیں والد صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ایکچولی کیونکہ وہ پراپر ٹریننگ سے نہیں گزرے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی بری انٹینشن رکھتے ہیں, وہ انٹینشن ان کے لیے بری نہیں رکھتے, مگر کیونکہ وہ اس سارے اسٹرکچر میں نہیں ہے, وہ دور ہیں اور انہوں نے کوئی اتنی زیادہ ٹریننگ بھی نہیں, تو وہ یہ بات کرتے ہیں. تو اگین آپ لوگ ان سے لوجیکلی, کیونکہ آپ لوگ تو ٹریننگ میں ہیں, آپ لوگ ان سے لوجیکلی فیکچولی بات کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے. سوچ سے بات کریں, سمپلی ان کو لوجکس دے دیکھیں. یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی بچے, ان رشتوں میں آپ ایسے نہیں کرتے کہ میں نے نہ کر دیا تو بس نہ ہے, میں نے کہا ہے کہ نہیں کروں گا تو بس. اس میں آپ ایکسپلین کرنے کے جوابدہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ آپ کے سرونٹ نہیں ہوتے, آپ کے امپلائی نہیں ہوتے. جیسے عموماً کیونکہ میں میریٹل کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو میں ایک بات کہتا ہوں, اسپیشلی میل کو ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی بیوی کو اپنی جو زندگی ہے اس کا, اپنی جو زندگی کی فلم ہے اس کا ایکسٹرا کریکٹر نہیں سمجھنا چاہیے. اور بہت زیادہ میرے پاس جو لوگ کاؤنسلنگ میں آتے ہیں تو وہی میں ان میں یہ کامن سی غلطی دیکھتا ہوں کہ وہ بیوی کو اپنی اس فلم کا ایکسٹرا کریکٹر سمجھ. آپ ایکسٹرا کریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں؟ جیسے کوئی فلم بنتی ہے, کوئی ڈرامہ بنتا ہے تو اس میں کچھ ایکسٹرا کریکٹر ہوتے ہیں جن کا بہت چھوٹا سا رول ہوتا ہے, وہ کچھ منٹس کا, گیسٹ پیرنٹس بھی ہوتی ہے, ایکسٹرا کریکٹر بھی ہوتا ہے, بہت چھوٹا سا رول ہوتا ہے, بس وہ کسی قسط میں آتے ہیں, اپنا تھوڑا سا رول کر کے چلے جاتے ہیں. تو جو بیوی ہوتی ہے نا, یہ بالکل بھی ایکسٹرا کریکٹر نہیں ہے, یہ بہت اہم کریکٹر ہے, اس کو بہت اہم سمجھنا چاہیے. اس سے ہی آپ اپنی زندگی کی جو فلم ہے اس کی صحیح اینڈنگ کر سکیں گے اور اس کو کامیاب بنا سکیں گے. مگر یوزلی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں
कि वो बीवियों को नहीं देखा, वैसे मैंने वो शोहर को कभी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं समझनी, वो बहुत मेन कैरेक्टर समझती हैं। तो शोहरों को भी चाहिए कि वो बीवी को मेन कैरेक्टर समझे, और वो है भी मेन कैरेक्टर, ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। तो फिर जब आप उसे एक्स्ट्रा कैरेक्टर समझते हैं तो आप बीवी भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर की तरह, कोई नहीं चली जाएगी खैर मैं कोई और एक्स्ट्रा कर लाऊंगा अरेंज, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। आपको बीवी को एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं समझना, मेन कैरेक्टर समझना है उसके। जैसे कि जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है, बाद दफा मेहमानी तौर पे ऐसे भी हो जाता है, नहीं कोई नहीं एक दूसरे की फ्रेंडशिप में भी हो जाता है, मगर मेन कैरेक्टर कोई किसी की फ्रेंडशिप में नहीं करता। यानी अगर आपको अपने ड्रामे के लिए, अपनी फिल्म के लिए कोई मेन कैरेक्टर चाहिए, तो वो फिर आपके फेस वैल्यू या आपकी दोस्ती में नहीं करके जाएगा, मगर कोई छोटा मोटा 2 मिनट का चंद, 4 मिनट का चंद ऐसे हो जाता है। सो ऐसे ही वालिदैन मेन कैरेक्टर होते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि ये जो मैं करना चाह रहा हूँ तो क्यों करना चाह रहा हूँ। ऐसे ही बच्चे मेन कैरेक्टर होते हैं, उनको बताना चाहिए कि हम ये जो मना कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ना कर दी है ना बस ना, तो बस ना। उनको बताना चाहिए, उनको मुतासिर करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं क्यों इस बात से इनकार कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी क्या साइंस है, मेरी क्या लर्निंग है। ऐसे ही बीवी को तो मेन कैरेक्टर समझना चाहिए। हम तो पीछे ना हट जाए, जज्बात की रेगुलेशन पर दोबारा आ जाते हैं। जज्बात को रेगुलेट करने का एक तरीका बिगिन विद द एंड इन माइंड भी है। जैसे मैंने बताया कि आप अगर जज्बात को रेगुलेट करना चाहते हैं तो आपने जज्बात और उसके रद्द-ए-अमल के दरमियान में वक्फा देना है, और उस वक्फे जो वक्फा देंगे, तो मैंने बताया कि ब्रेन का सिस्टम है, जब आप वक्फा देते हैं तो जब आपने वक्फा नहीं दिया होता तो उस वक्त एनिमल पार्ट एक्टिवेट होता है अमिगडाला, और अब वक्फा देते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है और ह्यूमन पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसी में एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करूंगा, और वो जो ऐड करना है, वो जो वक्फा है वो देने का मतलब है कि आपने उस दौरान अपने रद्दे अमल में वैल्यूज ऐड करनी है। जैसे कि इसको समझते हैं, मिसाल के तौर पर कोई प्रोवोकिंग सूरत हाल आई, आपको गुस्सा आया, अब आपका उस वक्त का फौरी रद्द अमल ये हो सकता है कि आप उसके साथ तू तड़ाक से बात करें, थोड़ी बुरी बॉडी लैंग्वेज से बात करें। आप बात करते हुए लफ्जों के चुनाव में ख्याल न रखें कि मैं कौन से लफ्ज चुन रहा हूं, मगर आप वक्फा डालेंगे और वक्फे के दौरान आप वैल्यू ऐड करेंगे, एथिक्स ऐड करेंगे, अदब व आदाब ऐड करेंगे कि मैंने ये बताना है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इससे मुझे दुख हुआ है, मगर वो जो आपका रद्द अमल है वो क्या होगा, उसमें वैल्यूज, एथिक्स, अदब व आदाब, रख रखाव ऐड हो चुका होगा। तो वो जो वक्फा डालना है एक्चुअली वो वैल्यूज ऐड ऑन करने का वक्त है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने कोई सर्विंग करनी होती है, आप थोड़ी जल्दी में सर्विंग करते हैं और कोई आपको रोक ले, रुको किधर जा रही है, ये ट्रे ऐसे थोड़ी है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको सेट करते हैं, उसकी थोड़ी फिनिशिंग करते हैं, टिश्यूज रखते हैं, आप वैल्यूज ऐड करते हैं और कहते हैं जाओ आप जाओ। तो ऐसे ही जज्बात में करने की जरूरत है कि जज्बात क्या कहता है, उल्टे पुल्टे लफ्ज, गंदे मंदे लफ्ज, बगैर टिश्यू के, बगैर किसी जो है खूबसूरत चीज के फौरन फेंकने को कहता है जज्बात। मगर आप कहते हैं नहीं रुको जरा, रुको, और आप कहते हैं इनको सेट करो, थोड़ा ये लफ्ज निकाल दो, ये लफ्ज डाल दो, इसको थोड़ा पहले ये लफ्ज कहने हैं फिर ये कहने हैं, अब और ये एथिकल वर्ड्स है, ये एथिकल नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है जज्बात को रेगुलेट करने का, कि वक्फा डालना है और वैल्यूज ऐड करनी है, क्योंकि पहला जो फौरी रद्द-ए-अमल होगा वो बगैर वैल्यूज के होगा। आप वक्फा डालेंगे तब तक ह्यूमन ब्रेन के एक्टिवेट होने का इंतजार करेंगे, वैल्यूज ऐड करेंगे और फिर रद्द-ए-अमल करेंगे। दूसरा है बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम सोचना है कि जज्बात क्या कह रहे हैं, घर छोड़ के चले जाओ, जज्बात क्या कह रहे हैं, फैंटी गिरा दो, जज्बात क्या कह रहे हैं, गाले गलौज दो, मगर आप कहते हैं 1 मिनट, अगर ये करूंगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, अगर गाले गलौज करूंगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, आखिर क्या होगा।
शर्मिंदा होना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि मेरे मुंह से जब बुरे लफ्ज निकलेंगे तो वो किसके ऊपर आएंगे? मेरे ऊपर आएंगे। ऐसे ही दिल के आप घर छोड़ के चला जाऊंगा, आप कहते एक सेकंड, अगर छोड़ के चला जाऊंगा तो आना तो इधर ही है, किस मुंह से आऊंगा? आना तो इसी मुंह से है, कोई और मुंह बदला भी नहीं रहता, तो फिर बेहतर है कुछ और करो। तो कुछ भी, यानी आप क्या करते हैं कि कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम सोचते हैं। अच्छा, ये जो है प्रोसेस, कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम सोचना, इसमें पीछे जाने का, पीछे मुड़ने का ऑप्शन होता है। मगर जब आप कर जाते हैं तो ये हमारी जो जिंदगी है ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि जिसमें रिवर्स का बटन दबाया हो, ये काम गलत हो गया, दोबारा शुरू करते हैं। हमारी रियल लाइफ इज नॉट ए डॉक्यूमेंट्री कि रीशूट कर लेंगे, दोबारा वहीं से शुरू कर लेंगे, वहीं से दोबारा एडिट कर लेंगे। जिंदगी को आप एडिट नहीं कर सकते, आप अपने फैसलों को, अपनी चॉइसेस को, अपनी ऑप्शंस को एडिट नहीं कर सकते। आपको उनके भयानक नतीजे भुगतना पड़ेंगे, उनसे गुजरना पड़ेगा। तो फिर क्या करना है? कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम सोचना है। पहला पॉइंट था वक्फा देना है, वैल्यू ऐड करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा? क्या इसका अंजाम अच्छा है? कर दे। नहीं, इसका अंजाम अच्छा नहीं है, बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा, अपना समूह लेकर आना पड़ेगा, पैसों का नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, छोड़ दें। अगर नहीं पता इसका अंजाम क्या है तो क्या होगा? सवाल आपसे, मुझे नहीं पता, मैं ये करने जा रहा हूँ, उसका अंजाम क्या है मुझे नहीं पता, तो जवाब क्या है? क्या करेंगे? मैं कोई अरफर मौला तो नहीं हूँ, मुझे हर चीज का पता है। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता कि ये करूंगा तो क्या होगा, तो फिर क्या करें? बड़ों से पूछें, रुक जाए। गूगल भाई है, गूगल भाई बहुत अच्छा है, ना गुस्सा करता है, ना नाराज होता है, ना कहता है तुम क्या बार बार सवाल कर रहे हो, चुप कर जाओ, कुछ नहीं कहता, जवाब दे देगा। आप गूगल भाई को कहें मैं ये करने का फैसला कर लिया, गूगल भाई बताए ठीक है गलत है, लिटरली वो आपको बता देगा कि इसमें इतना पार्ट ठीक है, इतना गलत है, गलती नहीं करनी। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूँ, आपका इरादा हो गया सिगरेट पीने का, गूगल भाई से पूछे गूगल भाई मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, रहनुमाई फरमाएं, तो गूगल भाई आपको रहनुमाई दे देगा, बिल्कुल भी नहीं करना, बड़े पछताओगे। फिर सदाकत क्लिनिक जाना पड़ना है, और अगर हमारा कंपटीशन है फिर सदाकत क्लिनिक जाना पड़ना है, फिर ओके दिन गुजारने रहने दो, तो गूगल भाई गाइड कर देगा। या आप पूछते हैं मेरा दिल कर रहा है मैं घर छोड़ के चला जाऊं, गूगल भाई से पूछे, गूगल के पास हर सवाल का जवाब है, साइंटिफिक जवाब है, लॉजिक्स में जवाब है, और जरा भी नाराज होता, सोता भी नहीं है। अब्बा सो सकता है, हो सकता है रात के 2 बजे ख्याल आए अब्बा सोए हो, तो मगर गूगल तो नहीं सोया होगा, आप उसे पूछेंगे वो दे देगा, किताबें भी गूगल ही है। और सो अगर आपको नहीं पता कि ये मैं करने जा रहा हूँ इसका क्या अंजाम है, तो गूगल भाई से किसी किताब से हेल्प ले, वो गाइड कर देंगे आपको। बेसिकली जो तीसरा पॉइंट है, जज्बात की जो रेगुलेशन है, इसके 3 जुज़ हैं, बस ये आखिरी पॉइंट है, हम इसको एंड करते हैं। जज्बात की रेगुलेशन के 3 जुज़ हैं जो कि हम समझ लेते हैं। पहला जुज़ है, नहीं वो वक्त वाला तो अलग पॉइंट है, ये तीसरे पॉइंट के आगे 3 जुज़ है। हसनैन की बहाली कैसी है? अच्छी है माशाल्लाह। अच्छी है? जी सर। कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल नहीं। आती नहीं नजर आ रहा मुझे, मुझसे वादा भी करके गया था सर, मैं आपसे आया 4 बजे 3 बजे। अच्छा, वो कह रहा था रोजा भी, मगर कह रहे थे मैं 3 बजे आऊंगा घर से। वादा खिलाफी की है, हमको कहीं आपने वादा खिलाफी की है। स्टार्ट
غلطی ہو وہ میں حسنین سے بات کر رہا تھا. یہ 3 جزء ہیں جذبات کی ریگولیشن یا جذبات کی مینجمنٹ کے. بہت آسان ہیں. جذبات کی تحریک پر رد عمل, جذبات کی تحریک کے رد عمل سے رکنا, اور ان میں سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے جذبات کی تحریک کے رد عمل میں ترمیم کرنا. پہلے کا مطلب ہے جذبات کی تحریک پر رد عمل, یعنی کہ کچھ جگہوں پر, جیسے میں نے وہ آپ کو جنگل کی مثال دی, کچھ جگہوں پر ہمیں جذبات کی تحریک پر فوری رد عمل دینا ہوتا ہے, فوری ہمیں بھاگنا ہوتا ہے, دوڑنا ہوتا ہے, وقفہ نہیں دینا ہوتا, پھر اس وقت بیٹھ کے فکر نہیں کیا, مائنڈ نہیں سوچنا ہوتا, اس وقت دوڑنا ہوتا ہے. کچھ جگہوں پر ہمیں جذبات کی تحریک کے رد عمل سے رکنا ہوتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ لگا دو اس کو, تو دل کہتا ہے اس کو سنا دو کری کری, دل کہتا ہے, مگر اس وقت رکنا ہوتا ہے, پیچھے وہی پوائنٹس پہ جانا ہوتا ہے, وقفہ اور begin with the end in mind پر. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جذبات کی تحریک کے رد عمل میں ترمیم کرنا. یہ پوائنٹ اگین اسی پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کرتا ہے کہ ہم نے وقفہ دینا ہے, ویلیوز ایڈ کرنی ہے, ترمیم کرنی ہے کہ فوری رد عمل جو ہے, یہ فوری رد عمل والا پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ کر دو, مگر اس میں کچھ یہ ترمیم کر لیتے ہیں. بات تو کرنی ہے مگر کچھ ترمیم کر کے اور بات کرنی ہے. تو جو ہم نے ابھی تک بات کی ہے یہ سمجھیں اس کا خلاصہ بھی ہے, یہ اس کی سمری بھی ہے. سو یہ سمجھ آئے آپ کو جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو بھی آپ کو جذبات آتے ہیں, جو بھی جذبات آتے ہیں, تو آپ ان میں وقفہ ڈالا کریں ان کے رد عمل کے درمیان میں. جذبات اور رد عمل کے درمیان میں وقفہ ڈالا کریں. کوئی قیامت نہیں آ رہی ہوتی, کوئی ایسا نہیں ہے کہ طوفان آ رہا ہے, قیامت آ رہی ہے اور آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا. وقت باقی ہوتا ہے. کچھ برا کرنے سے بہتر ہے کچھ نہ کرنا, کچھ برا کر دینے سے بہتر, کچھ کوئی گونگی مار دینے سے بہتر ہے کچھ نہ کرنا, پچھتانے سے بہتر ہے. ہاں پچھتانے سے بہتر ہے. اور وہ کہاوت بھی ہے نا, پچھتائے کیا ہو جب کلیئر ٹو پیٹیے. جی مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے جب مجھے جذبات مطلب غصہ یا کرتے رہے, دیکھ لیا, پکڑ لیا, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, زندگی بھی ہوتی ہے, اور اس وقت میں گیپ تو دے دیتا ہوں, سڈن مطلب رد عمل نہیں دیتا, لیکن اس گیپ میں مجھے بہت تھاٹس آ ہوتے ہیں فیوچر ریلیونٹ زیادہ ہوتے ہیں کہ اب یہ ساری محنت بیکار ہو گئی یا کیا ہوگا, فیوچر کیا ہے, مطلب افسردگی بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے. اور پھر میں بات نہیں کر رہا ہوتا, جیسے گیپ دیتا ہوں اور سامنے سے وہ بھی بات کرنے نہیں آ رہے, تو اس میں مجھے انزائٹی بھی بڑھتی ہے اس وجہ سے. تو یہ وقفہ جو دینا ہے یہ ان تھاٹس کو بھی روکنا ہے, مطلب کیا یہ سپریس کرنا نہیں ہوگا, اور یا تھاٹس کو مطلب اس کی انٹرپریشن کرنی ہے. اس وقت لوجیکل ہونا ہے, آیا کہ مشکل ہوگا, اس وقت لوجیکل ہونا مشکل ہوگا کیونکہ امیگڈلا ایکٹیویٹ ہوا ہے, اور امیگڈلا ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو ہی زیادہ تر کرتا ہے. مگر اگین آپ نے لوجیکل زیادہ سے زیادہ سوچنا ہے, آپ نے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو بلاک کرنا ہے, ان کو روکنا ہے. ساری رکیں گی نہیں, مگر جتنی زیادہ روک سکتے ہیں روکنی ہے. رد عمل نہیں دینا بس, کیونکہ اس وقت جو رد عمل دیں گے نا وہ کوئی خراب ہوگا, تو بہتر ہے کہ وقفہ کریں. سائنس کہتی ہے کہ ہر ایکشن کا جو ہے نا وہ ریئیکشن ہوتا ہے وچ از اپوزٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکشن ہے, یہ اس کا ریئیکشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ادھر نہ ہو, یہ ادھر ہی رہے, اور اس ان بٹوین میں کچھ ترمیم کر لیں, کچھ ویلیوز ایڈ کر لیں, اور اس کے بعد اس ریئیکشن کو بیٹر کر لیں. اور جو بیٹر ورڈ ہے ریئیکشن کے لیے بھی وہ رسپانس ہے کہ آپ رسپانس کریں. ریئیکشن ایک نیگیٹو ورڈ ہے. جب بھی آپ رسپونڈ کریں گے, رسپانس کریں گے, تو آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا, آپ کو گلٹ نہیں ہوگا, آپ کو نقصان میں نہیں رہیں گے. جی تو وقفہ دینا ہے, ویلیو ایڈ کرنی ہے, اور پھر ترمیم کے ساتھ ویلیو ایڈ کر کے جذبے کا رد عمل دینا ہے, اور پھر مائنڈ کرنا ہے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر, جذبات کا رد عمل تو لازمی
कही थी कि मेरे भांजे से कि मैं अच्छा भला जो खाना कारोबार कर रहा था और जो है ना मुझे जो है ना राज करवा दिया, अंदर करवा दिया। तो जब मुझे पता चला तो उस वक्त मैं इनसे दूर हूँ। तो उसके बाद मुझे दुख भी हुआ ज़ाहिर है, और उसके बाद जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो फिर मैंने इनसे बात की। जब मैंने ये बात सुनी है उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आप मुझे बताओ क्या हमने आपको किसी गलत जगह में डरवाया या कहीं हमने आपको जेल में डरवाया या हमने आपको क्या किया? तो उन्होंने रद्द दिया कि नहीं बहुत अच्छा हुआ। मैंने क्या गलत हुआ? तो कहने कि नहीं बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ तो फिर आपने ये बात क्यों कही? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिपेंड करता है मसले पे कि आपको किस मसले पे क्या रिएक्शन देना है। हाँ, कुछ मसलों पे फौरी रिएक्शन देना है जो कि मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पे वक्फा देना है। मगर यकीन ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि कहाँ हमने फौरी रिएक्शन देना है, कहाँ हमने वक्फा डालना है, कहाँ हमने उसमें वैल्यूज ऐड करनी है। मगर वक्फा डालने का कभी नुकसान नहीं होगा अदर देन जनरल के कानून के अलावा, या आप बीच जंगल में है या कोई तूफान आ गया है या कोई सैलाब आ गया है, उस तरह की सूरत हाल के अलावा जो हमारे नॉर्मल हालात वाक़यात होते हैं उनमें हमेशा आपको जो भी जज्बे और रद्द अमल के दरमियान में गैप या खला देंगे आपको फायदा होगा।